السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ صبر کو روزے جیسا تصور کرو کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، مگر ہم ان چیزوں کو کھا نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ روزے کے کھلنے کا ٹائم مغرب کی اذان تک کا ہے. اور ہم اتنا صبر کس کے لیے کرتے ہیں؟ رضا الہی کے لیے. سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم بھرپور صبر کرتے ہیں. صبر برداشت کا نام ہے، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ میرے اللہ پاک ہیں، اور جس کے ساتھ میرے اللہ پاک ہوں تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک صبر آفات یعنی آفتوں سے صبر وہاں پرکھا جاتا ہے کہ جہاں لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں، لوگوں کی طرف سے تانوں کے تیر آئیں، طنز کے تیر آئیں، ذلت کے رویے ہوں، بے عزتی کے رویے ہوں، حسد کے رویے ہوں، بغض کے رویے ہوں، قطع تعلقی کے رویے ہوں، اور بد اخلاقی کے رویے ہوں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس زیادتی کرنے والے کو نہیں دیکھتے، وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ چلو اللہ پاک آپ کی خاطر ہم صبر کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرنا. اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ کام مشکل بتا رہا ہوں، لیکن اس کا اجر بھی تو ہوتا ہے. صرف ایک کڑوا گھونٹ ہے. غم کے سہنے میں بھی قدرت نے ایک مزہ رکھا ہے، اور اس کے بعد اس کا اجر بھی رکھا ہے. ہم نے ان کو دنیا کی امامت بخشی جب انہوں نے صبر کیا. ان کے صبر پر ان کا اللہ بھی انہیں سلام کرے گا، حتیٰ کہ فرشتے بھی انہیں سلام پیش کریں گے. جنت کے غلام بھی انہیں سلام پیش کریں گے، جنت کی حوریں بھی سلام پیش کریں گی، اور جنت کے عالی شان خوبصورت گھروں کے مالک یہ بنیں گے جن کی ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک لگا کر، زعفران لگا کر، اور چھت میرے رب کا آسمان بنے گی. اور ہم جس میں رہتے ہیں یہ بھی کوئی گھر ہے. اینٹوں اور پتھروں کے ادھر بناؤ ادھر خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر عالی شان سونے چاندی کے گھر بنا بھی لو تو موت کا کیا کریں گے؟ ہماری تو زندگی بڑی مختصر ہے. پہلے عمریں لمبی ہوتی تھیں اور ان لوگوں کے گھر اور آج کے گھر، حالانکہ آج کل کی عمریں تو صرف 60-70 سال ہے، اور گھر ہم ایسے بنا لیتے ہیں جیسے اس میں ہم نے سدا رہنا ہے. جنت صبر پر، دنیا کی امامت صبر پر. لوگوں صبر کرنا سیکھو. یہ صبر زندگی کا ایک میک اپ ہے. عورت ہو یا مرد، صبر کرنے سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. بیٹا ہو یا بیٹی، صبر کرنے سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. کہ ہم لوگوں کی تنگیاں، ترشیاں، جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے میرے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تو زوجہ کہنے لگی کہ دعا کر لو، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے صحت کتنی دیر تک دی؟ انہوں نے کہا 60 سال تک. تو حضرت ایوب نے فرمایا بیماری کو بھی 60 سال ہو لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ بات کہی ہی تھی کہ اللہ پاک نے تندرستی، صحت دے دی. تو گھر بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی یہ بتائیں کہ دکھ اچھے ہیں کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن اللہ پاک کے ہیں، پر دکھ بڑے اچھے تھے. کس طرح؟ آپ فرمانے لگے کہ جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا کہ ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرمانے لگے 12 گھنٹے تو لذت ہی میں ہی گزرتے جاتے. تیرے رب نے تیرا حال پوچھا، اگلے 12 گھنٹے اس انتظار میں گزر جاتے کہ مالک حال دوبارہ پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے، مگر میرا رب میرا حال تو نہیں پوچھتا. مشکلات تو انسان کو سجا دیتی ہیں، سنوار دیتی ہیں. جب جب درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کوئی ہو، کوئی کندھا ہو جس پہ میں سر رکھ کر روؤں. پھر اس لیے کسی درویش سے کسی نے پوچھا اپنا کون ہے؟
اس درویش نے کہا کہ جب دکھ مشکل کے وقت تجھے جو یاد آئے وہ تیرا اپنا ہوتا ہے، جو تجھے عین دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہوتا ہے، اور جو مشکلات کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی پھینکا گیا، ان کو ستایا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے، کہا جب وہ اس امتحان میں پورے اترے ہم نے بھی انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ میں نے کہا ان کو اتنی اعلیٰ امامت عطا کی، اپنے لاڈلے رسول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کر دیا، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا مقام بنا دیا، اور درود پاک سے ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر رہے تھے، جب کوئی مشکلات برداشت کر کے آ رہے تھے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے وہ میرا رب ہر مشکل کے بعد ضرور دیتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور دیتا ہے، اور جو بعد میں ڈبل نعمت کر کے دیتا ہے اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، تو پھر حضرت زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن اور مشکل زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اس مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اس مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونی ہے مگر آزمائشاں اگائیں، اس کے لیے تھوڑا جتن کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کے لیے تھوڑے کٹن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ، کوئی تکلیف نہ دے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دقت نہ ہو، کوئی مشکل نہ آئے، مگر مشکلات تو ہمیں سنوارتی ہیں، مشکلات تو ہمیں نکھارتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ گندم کا دانہ کہاں کہاں سے ہو کر آیا، بڑے مشکل مراحل سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی کہ انسان کے وجود کا حصہ بنا۔ آزمائشیں، تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہیں، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ عورتیں خاص طور پر توجہ کریں، عورتیں بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا کچھ نہیں ہے، میرا کیا ہو سکتا ہے، مطلب جو اولادوں کے لیے پریشان ہیں۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے صاحب اولاد ہیں۔ صبر کرو، یاد رکھو یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ جو تھوڑی سی مشکلات حالات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس سے ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا مجھے اس بندے سے ملاقات کراؤ جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں دور لے گئے فلسطین کے علاقے میں، اور اس بندے سے ملاقات کروائی جس کی دونوں آنکھیں ہی نہیں ہیں، دونوں بازو بھی نہیں ہیں، دونوں پیر بھی نہیں ہیں۔ اس بندے کی زبان پر صرف اور صرف یہ لفظ جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر کر رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تمہیں عبادت گزار سے ملوانے کے لیے کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ یہ ہر چیز جاننے کے باوجود رب کی رضا پر راضی ہے، اور نبیوں کے بعد اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہے کہ میرے اللہ نے جس حال پر رکھا ہے میں راضی ہوں، اور اس نے صبر کیا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا کوئی مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ پاک بڑی مشکل آسان کر دیں گے۔ اصل انسان وہی ہے جو مشکلات کو سہ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو مصیبت کے حالات میں سہنا سیکھ جائے۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، اور اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے۔
گھوڑے پر بیٹھے بیٹے کو وہ بات یاد تھی۔ رستہ بہت لمبا تھا، کافی مشکلات تھیں، اور جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی تھی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے۔ اچانک سے اتنی لو چلی کہ گھوڑے بے ہوش ہو گئے، اور اب باپ بیٹا اتنے پرجوش تھے کہ جانا ہی جانا، اور اتر کر پیدل چلنے لگے۔ اور پیدل چلتے چلتے، پتہ ہے گرمی میں بندے کا کیا حال ہو جاتا ہے پیدل چلنے سے، پیاس بھی اتنی ہی لگتی ہے۔ پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، پھر یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ پھر تھوڑا آگے چلیں تو حضرت لقمان کے بیٹے کے پاؤں کے اندر ہڈی پیوست ہو گئی، اندر چلی گئی، اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت لقمان ان کے سرہانے بیٹھے پریشان تھے اور رو رہے تھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں، میں کیا کروں، میرے سینے میں ایک باپ کا دل بھی تو ہے۔ آپ پریشان تھے تو پھر بیٹے کی ہڈی دانت سے نکالی، کافی خون بہا، اور بیٹے نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ کیا، ہر مشکل کے بعد مشکل، مطلب مشکل پہ مشکل۔ لیکن بیٹا تو رب کی حکمتوں کو نہیں جانتا کہ میں رب کی حکمتوں کو جانتا ہوں، لیکن بیٹا میں جو بات کہی وہ ضرور سچ ہوگی، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ فرمائے گا، میرا ایمان ہے ضرور عطا کرے گا۔ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اور اتنا سخت دھواں اٹھا، آگے جانے لگے تو پیچھے کسی نے آواز دی، رک جاؤ، اور کہا کہ تمہارے لیے سواری کا انتظام تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا، چلے جانا، کھانے کا بھی انتظام ہے، اور بچے کا پیر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت لقمان کہنے لگے کہ تو کون ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے۔ فرشتے نے کہا سامنے بستی پر مجھے حکم ملا کہ میں عذاب نازل کر دوں، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے۔ اللہ سے کہا کہ ان باپ بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان پر رحم فرمائیں۔ پھر آپ کو صحرا میں الجھایا، میری دعا کی برکت سے، پھر آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، میری دعا کی برکت سے، آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ یہ جو تم پر مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے نے کہا ابا جی بالکل سچ ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات تجھے چھوٹی مشکل دے کر بڑی مشکل سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے، اور تجھے چھوٹی بیماری دے کر بڑی بیماریوں سے بچانا چاہتی ہے۔ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ان دکھوں کی یہی وجہ ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ ان دکھوں پر جو صبر کر گیا اس کا اجر بے حد ہے۔ قرآن پاک میں 100 سے زیادہ صبر کا ذکر آیا ہے، اور مختلف انداز میں اے محبوب خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو، اور کسی جگہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صبر کو شامل کر لیں تو ہمیں نہ صرف یہ محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے، بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے، اور ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل گرو کرے گا، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔